الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم موجود ہیں مدنی مذاکرے میں، بہت پیارا سیگمنٹ ہے بات سے بات۔ ایک سنار کے انتقال کے بعد اس کے خاندان والے مصیبت میں پڑ گئے، یہاں تک کہ اہل خانہ کے لیے کھانے کے بھی لالے پڑ گئے۔ ایک دن اس کی بیوی نے اپنے بیٹے کو نیلم پتھر کا ایک ہار دیا، ایک نیکلیس اپنے بیٹے کو دیا اور کہا کہ بیٹا جاؤ چچا کی دکان پر چلے جاؤ۔ اس بچے کے چچا جو تھے وہ سنار کا کام کرتے تھے۔ کہا کہ بچے اس چچا کے پاس جاؤ اور جا کر کہو کہ یہ نیلم پتھر کا ہار ہے، اسے بیچ دو، کچھ مندی کے حالات ہیں، اخراجات ہیں، معاملات ہیں، گھر چلانا مشکل ہے، کچھ پیسے مل جائیں گے تو انشاءاللہ گھر اچھا کچھ چل جائے گا۔ وہ جو چچا تھا وہ بڑا سمجھدار تھا، اس نیکلیس کو اپنے ہاتھ میں لیا، اس کو دیکھا، اس کو پرکھا تو اسے پتا چلا کہ یہ تو جعلی ہے۔ اب اس نے اپنے اس رشتہ دار کو، اپنے بھتیجے کو کہا کہ یہ ہار اپنے گھر پر لے جاؤ، لیکن یہ بتاؤ کہ اسے بیچنے کیوں آئے ہو؟ کہا کہ والد صاحب کا تو انتقال ہو گیا، آپ جانتے ہیں گھر میں کوئی اور کمانے والا نہیں، میں ہوں اور والدہ ہیں، یوں گھر کا چلانا بڑا مشکل ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے یہ نیکلیس بیچنے کی نوبت آئی ہے۔ تو چچا نے کہا کہ بیٹا اپنی مما سے جا کر کہو کہ یہ ہار اپنے گھر پہ رکھیں اور کل سے آپ میرے پاس جاب پر آ جائیں، میں آپ کو ڈیلی کی کچھ خرچی بھی دے دوں گا، ماہانہ کچھ سیلری بھی دے دوں گا، تو آپ کا گھر اچھا چلنے لگ جائے گا۔ تو وہ بچہ کہنے لگا کہ میں جا کر اپنی والدہ سے مشورہ کروں گا اور پھر انشاءاللہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ گھر جا کر اپنی ماں سے جب یہ بات کرتا ہے تو اس کی ماں نے کہا بیٹے یہ تو بڑی اچھی بات ہو جائے گی، آپ جاب لیس ہیں، کچھ نہ کچھ چلیں، انکم کا، آمدنی کا ذریعہ بن جائے گا۔ اگلے دن سے وہ بچہ اپنے چچا کی دکان پر جاب کے لیے جانا شروع ہو جاتا ہے۔ چچا اسے کام بھی سکھاتا ہے، روزانہ کے کچھ پیسے دیتا ہے، ماہانہ تنخواہ بھی دینا شروع کر دیتا ہے، اور یوں ان کا معاملہ، گھر کا بندوبست چلتا رہتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ یہ لڑکا یہ پتھر شناس ہو جاتا ہے، یہ جوہری بن جاتا ہے، بڑا سنار بن جاتا ہے، یہاں تک کہ دور دور سے افراد اپنے پتھروں کی شناخت کے لیے اس کے پاس آیا کرتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ اصلی ہے یا نقلی۔ جب اس نہج پر یہ بچہ پہنچتا ہے تو یہ چچا ایک دن اپنے اس بچے سے کہتا ہے کہ بیٹا آپ شروع میں وہ ہار لے کر آئے تھے، بتائیں کہ وہ ہار کہاں پر ہے؟ کہا کہ وہ تو گھر پر ہے۔ تو کہا کہ کل اسے لے کر آ جانا، اور ایسا ہے کہ ابھی مارکیٹ تھوڑی تیز ہے اور مندی نہیں ہے، آپ کو اس کی قیمت اچھی مل جائے گی، اسے بیچ دیتے ہیں۔ تو کہنے لگا کہ نہیں حضور ابھی تو بیچنے کی نوبت نہیں ہے، اس وقت تو مجبوری میں بیچ رہے تھے، اب اللہ کا فضل ہے بڑا اچھا گھر چل رہا ہے۔ تو چچا نے کہا کہ گھر پڑا ہوا ہے، کیا فائدہ، کچھ بیچ دو گے تو چار پیسے آ جائیں گے، گھر اور اچھا چل جائے گا، ضروریات پوری ہو جائیں گی۔ گھر جا کر یہ بچہ اپنی ماں سے مشورہ کرتا ہے، ماں بھی اسے یہی کہتی ہے، لیکن بہرحال جب اس کی ماں وہ نیکلیس، وہ نیلم پتھر کا ہار اپنے بیٹے کے ہاتھ میں دیتی ہے، اور یہ بیٹا اس وقت چونکہ جوہری بن چکا ہوتا ہے، سنار بن چکا ہوتا ہے، اسے پتھر کی پہچان ہو چکی ہوتی ہے، جیسے ہی اس کے ہاتھ میں وہ نیکلیس آتا ہے یہ سمجھ جاتا ہے، اسے دیکھتا ہے، پرکھتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو نقلی ہے، یہ تو جعلی ہے۔ لہٰذا اپنی ماں کو واپس کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ امی جان اسے آپ اپنے گھر پر ہی رکھیں، ابھی بیچنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں حاجت نہیں ہے، والد کی نشانی ہے تو چلیں گھر پر بھی رہے گی۔ اب وہ جب اگلے دن دکان پر جاتا ہے تو وہ چچا اس سے پوچھتا ہے کہ بیٹا وہ ہار کا آپ سے میں نے کہا تھا وہ لے کر نہیں آئے، تو یہ اسے ٹالتا ہے، کہتا ہے کہ میں کچھ دن بعد لے آؤں گا۔ پھر کچھ دن بعد وہ چچا اسے کہتا ہے تو پھر ٹال دیتا ہے، پھر اس کے بعد کہتا ہے تو پھر ٹال دیتا ہے، یہاں تک کہ بالآخر وہ چچا یہ کہتا ہے کہ بیٹا مجھے پتا ہے کہ اب وہ ہار تم کبھی نہیں لے کر آؤ گے، اور اس لیے نہیں لے کر آؤ گے کہ تم اس ہار کی حقیقت کو پہچان گئے ہو۔ جب شروع میں وہ ہار تم میرے پاس، نیکلیس میرے پاس لے کر آئے تھے، اس کی حقیقت کو میں جانتا تھا، تم نہیں جانتے تھے، اور اس وقت اگر میں یہ تمہیں کہہ دیتا کہ یہ تو جعلی ہے، یہ تو نقلی ہے، تو شاید تم سوچتے، تمہارے گھر والے سوچتے کہ آج ہم پر برا وقت آیا ہے تو چچا ہماری چیزوں کو ہی نقلی اور جعلی کہنا شروع ہو گئے ہیں، تو اس لیے میں نے حکمت عملی کے تحت وہ ہار تو تمہیں واپس کر دیا، اور تمہیں میں نے ایک فن سکھا دیا، ایک کام بھی دے دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہاری مشکل جو تھی اس وقت کی اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو گئی۔
اب جب کہ اس ہار کی حقیقت کو تم بھی جان گئے ہو، اب میں اسے نکلی اور جعلی کہہ رہا ہوں تو تمہیں برا بھی نہیں لگ رہا، اس وقت کہتا تو شاید تم بھی ناراض ہوتے اور تمہاری والدہ بھی ناراض ہوتی۔ تو یہ بہت بڑی ایک حکایت ہے۔ اس حکایت سے سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہمارے آپس کے بہت سارے اختلافات ایسے ہوا کرتے ہیں کہ جس اختلاف کی بنیاد اور حقیقت ہمیں پتہ نہیں ہوتی، بلا وجہ ذہنوں کے اندر وسوسے اور دلوں کے اندر بدگمانیاں اور غلط سوچیں آ جایا کرتی ہیں، اور اس وجہ سے یہاں تک کہ رشتہ داریاں بھی ٹوٹ جاتی ہیں، دوستیاں بھی ٹوٹ جایا کرتی ہیں۔ ہاں، اگر اس کی بنیاد، اس کی حقیقت کو اگر جاننے کی کوشش کی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے ناراض ہونے کی۔ خاندانوں کے معاملات کو دیکھا جائے تو خاندانوں میں دشمنیاں، ناراضیاں نسل در نسل چلتی رہتی ہیں، اور اس کی وجہ پوچھیں بھئی آپ کیوں نہیں ملتے اپنے رشتہ دار سے، تو صرف اتنا کہتے ہیں بس وہ ابا جان نہیں ملتے تھے تو ہم بھی نہیں ملتے۔ یہ کوئی جواب نہیں ہے۔ حالانکہ اسلام نے تو رشتہ داری جوڑنے کا حکم دیا ہے اور قطع رحمی سے اسلام نے منع فرمایا ہے۔ ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ اگر کسی رشتہ دار پر کوئی پریشانی، کوئی مشکل وقت آ جائے تو ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے، جیسا کہ اس چچا نے اس حکایت کے اندر اپنا ساتھ اپنے رشتہ داروں کو دیا ہے۔ اللہ کریم ہمیں صلہ رحمی کرنے والا بنائے۔ ایک بات اور ذکر کروں گا کہ شب برات آنے والی ہے، اور اس کے اندر جہاں اللہ رب العالمین قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر مسلمانوں کو، لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو جہنم سے آزاد نہیں کیا جاتا، جن کی بخشش نہیں کی جاتی، ان کے اندر ایک قطع رحمی کرنے والا بھی ہے، رشتہ توڑنے والا بھی ہے۔ تو اپنے آپ کو ریئلائز کریں، تھوڑا سا غور کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی بلا وجہ یا کسی بھی وجہ سے اپنے کسی رشتہ دار سے ناراض ہوں، ہماری ناراضگی چل رہی ہو، اختلافات ہوں، جھگڑے پھڈے ہوں۔ شب برات کے آنے سے پہلے اپنے آپ پر غور کریں اور اپنے رشتہ داروں کو منا لیں۔ جہاں معافی مانگنے کی حاجت ہے معافی بھی مانگیں، اور لینا دینا ہے اس کو بھی ختم کریں، اور شب برات کے آنے سے پہلے اپنے نامہ اعمال کو اس سے صاف اور پاک کر لیں۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ موقع کی مناسبت سے ماشاءاللہ ہمارے عمران بھائی نے بہت ہی پیارا واقعہ یہ سنایا ہے، اور واقعی یہ ایک دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں بڑی پیاری ترغیب بھی ہمیں دی جاتی ہے کہ ظاہر ہے روزمرہ کے روٹین ہیں اور معاملات ہیں، تو ہم کئی ایک چیزوں میں اپنے رشتہ داروں کو، اپنے جو بھی اپنے ساتھ رہتے ہیں، تو بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم اس کو ان چیزوں پر توجہ نہیں دیتے ہیں اور ناراضیاں جو ہے وہ بڑھ جاتی ہیں۔ لیکن یہ آپ نے بڑی خوبصورت ایک بات توجہ یوں دلائی کہ بلا سوچے سمجھے جو ایک وہ خود ساختہ اپنے ذہن میں بات بنا لیتے ہیں، اور جیسا آپ نے جو واقعہ سنا اس میں تو یہ واقعی بڑی زبردست ایک نصیحت ملی کہ جس طرح اگر اس وقت یہ سوچا جاتا کہ چچا نے ہمدردی نہیں کی، چچا کو کوئی خیال نہیں اپنے بھتیجوں کا، اور چچا جو ہے وہ اس معاملے میں تعاون نہیں کرتے، تو بسا اوقات اس طرح کی سوچ بن جاتی ہے، اور دیکھا جاتا ہے کہ اچھے بھلے جو فیملی ٹرمز ہیں نا وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں کہ بھئی اس موقع پر تو چچا کو آگے بڑھ کر مدد کرنی چاہیے تھی، اور جناب ہمارا یہ خود ہی خرید لیتے، خود ہی دے لیتے۔ تو یہ جو آپ نے کانسیپٹ دیا اس میں یہ اس بات کو تو پیش نظر رکھنا ہی چاہیے کہ بعض اوقات جو ہے وہ اپنے طور پر جو ہم سمجھ لیتے ہیں ناراضیاں جو ہوتی ہیں، تو ہوتا یہی ہے کہ بعض اوقات یہ کہ بلا سوچے سمجھے جب اس معاملے کو خود سے ہی سوچ لیتے ہیں کہ ایسا کیا ہوگا، ایسا سمجھا ہوگا، تو ناراضی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ بالکل صحیح فرمایا۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم جب کسی سے اپنا مسئلہ ڈسکس کرتے ہیں نا تو ہمارے ذہنوں میں شاید یہ بیٹھ جاتا ہے کہ میرا مسئلہ بس یہی بندہ حل کرے گا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سارے معاملات یہ اس بات پر قادر ہے، یہ کر سکتا ہے مگر جان بوجھ کر نہیں کر رہا۔ مگر ہم جانتے ہیں کہ قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے، اور آج کل کے دور میں ایسا آپ جانتے ہیں کہ ہر بندہ پریشان ہے۔ البتہ پریشانی کی
اور مشکلات کی نوعیت اسباب الگ ہوا کرتے ہیں. ایک بندہ کسی وجہ سے پریشان ہے تو دوسرا کسی وجہ سے پریشان ہے. ہمیں انداز یہ اپنانا چاہیے کہ اگر ہم مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، آزمائشیں ہیں، تو سب سے پہلے اللہ کے دربار میں رجوع کریں. اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ مولا اس آزمائش میں ہوں، میری مدد فرما اور مددگار پیدا فرما. اللہ سے دعا کریں اور اس کے بعد پھر اس نیت سے کسی سے اپنا مسئلہ بیان کریں کہ اگر یہ قادر ہوگا اور اللہ چاہے گا تو ہی میری مدد فرمائے گا. یہ بندہ اسی وقت میرے کام آئے گا جب اللہ چاہے گا. اور اگر اللہ کے دربار سے منظوری نہیں ہے تو پھر میں لاکھ رو کر بیان کر لوں، راکھ میں جو ہے وہ کسی اور انداز میں بیان کر لوں، سارے دکھڑے سنا لوں، تو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. ہاں اللہ کے دربار میں منظور ہے تو 1 منٹ کی بات کریں، اللہ اس کے دل کو نرم کر لیتا ہے اور بندے کی وہ مدد کر دیتا ہے. تو بہرحال ہم کسی سے اپنے مسائل ڈسکس کریں تو پہلے ہی اپنے ذہن میں خاکہ یہ نہ بنا لیں کہ اس کے پاس جاؤں گا اور یہ مجھے اتنا مال دے دے گا اور میری مالی مشکل دور ہو جائے گی. تو یوں ذہن بنا کر جانا چاہیے کہ اگر اللہ چاہے گا تو ہی یہ میری مدد کرے گا، میرے کام آئے گا، اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا.